الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر درود پاک ایک مرتبہ اس عقیدے، ارادے، نیت اور استحضار کے ساتھ پڑھ لیں کہ جو درود پاک ہم یہاں پڑھیں گے اسی وقت اللہ کے فرشتے مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے مکین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمارا یہ درود پڑھا ہوا وہاں پہنچائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ حدیث، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 6 جمادی الاولیٰ سن 1446 ہجری مطابق 9 نومبر سن 2024 بروز ہفتہ بعد نماز ظہر دارالعلوم عیدگاہ سامن والا مظفر گڑھ کے اس دعوتی تبلیغی اصلاحی دینی پروگرام میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دیں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس دارالعلوم کے محتمم اور ذمہ دار مولانا عبدالمہیمن صاحب، محترم نظر بلوچ مرحوم کے صاحبزادے حسنین خان صاحب، اور ملک کے مشہور خطیب حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی مجھے دعوت دی اور اس سعادت میں شریک ہونے کا موقع بخشا۔ جیسا کہ بتایا گیا، 2 دن پہلے اسی گزشتہ جمعرات کی شام حرمین شریفین عمرے کے مبارک سفر سے واپسی ملتان پاکستان ہوئی ہے، اور کچھ طبیعت بھی ناساز ہے۔ میری آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ کئی مرتبہ یہ دل میں خیال آیا کہ میں معذرت کر دوں اور آج کے اس پروگرام میں شرکت نہ کروں۔ مجھے روکا بھی گیا کہ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، سموگ کی صورتحال ہے، اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اس کے باوجود یہ ارادہ کیا کہ میں ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں گا، اس لیے کہ اس پروگرام میں شرکت میرے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور آپ حضرات کی توجہ اور دعا سے اللہ تعالی مجھے بھی اور تمام حضرات کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو میں اس پروگرام کی اجر و ثواب کو حاصل کرنے اور آپ کی دعائیں لینے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ میرے اس حالیہ سفر میں بھی جو مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کا تقریباً 2 ہفتوں پر محیط تھا، ایک موضوع اور خیال بار بار آیا، اور میں نے اس موضوع کو 1-2 جگہ پر بیان بھی کیا۔ خیر المدارس میں ہر بدھ کو ہونے والی ہفتہ وار اصلاحی مجلس کے شرکاء سے بھی بذریعہ ٹیلی فون عرض کیا، اور دل میں یہ آیا کہ اس موضوع میں آپ کو بھی شریک کروں اور مختصر وقت میں جو باتیں عرض کروں وہ اسی موضوع پر عرض کروں۔ میری گفتگو لمبی نہیں ہوگی، نماز عصر بھی ہمیں ادا کرنی ہے، اگرچہ اس کے وقت میں ابھی گنجائش ہے، لیکن اگر توجہ سے دل کے کانوں سے دماغ کو حاضر کر کے دین کی کوئی ایک بات بھی انسان سن لے اور سمجھ لے تو وہ اس کی زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دین کی بات کوئی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج نہیں ہے۔
بعض اوقات ایک بات بھی انسان کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ تو میری گفتگو کا عنوان اپنے اس حالیہ سفر حرمین شریفین کی وجہ سے وہاں پر یہ دل میں بار بار خیال آتا رہا، تو اس لیے وہی موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے دو قبلے بنائے ہیں۔ تو گفتگو کا عنوان ہے دو قبلے۔ ایک قبلہ مکۃ المکرمہ میں ہے اور دوسرا قبلہ مدینہ منورہ میں ہے۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے، اور اللہ جو سبحان اللہ کہے ان کو مکہ بھی دکھا دے، ان کو مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ نے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے دو قبلے بنائے ہیں، ایک قبلہ مکۃ المکرمہ میں اور ایک قبلہ مدینہ منورہ میں۔ مکۃ المکرمہ میں جو قبلہ ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور مدینہ پاک میں جو قبلہ ہے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مکے کا قبلہ بیت اللہ، مدینے میں جو قبلہ ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ بیت اللہ یہ ہماری نماز کا، ہماری عبادت کا قبلہ ہے، اور مدینہ منورہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا قبلہ ہے۔ ایک ہماری عبادت کا قبلہ، ایک ہماری حیات کا قبلہ۔ نماز، آپ کی عبادت نماز والی تب قبول ہوگی جب آپ کا رخ مکہ کی طرف، بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ خواہ آپ فرض نماز پڑھیں، خواہ واجب نماز پڑھیں، خواہ آپ سنت نماز پڑھیں، خواہ آپ نفل نماز پڑھیں، آپ کی نماز قبول تو کیا صحیح بھی نہیں ہوگی، فرض واجب سنت نفل بھی ادا نہیں ہوگا اگر آپ کا چہرہ مکے کی طرف، بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ خواب و نماز کتنی توجہ دھیان کے ساتھ آپ پڑھیں، پورے آداب کی رعایت رکھ کر پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں۔ خواب و نماز آپ کسی خوبصورت مسجد میں پڑھیں، شاہی محل میں پڑھیں، کسی سرسبز و شاداب جگہ میں پڑھیں، لیکن جب تک آپ کی نماز میں آپ کا رخ، آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگا، کعبہ کی طرف نہیں ہوگا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا، واجب سنت نفل بھی ادا نہیں ہوں گے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی راضی نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کا قبلہ یہاں اگر مغرب کی طرف ہے، آپ نے چہرہ اور منہ مشرق کی طرف کر لیا، آپ نے شمال کی طرف کر لیا، جنوب کی طرف کر لیا، تو آپ کی نماز کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کا چہرہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے، تو آپ جنگل میں، آپ کھیت میں، آپ پہاڑ پر، آپ دریاؤں میں، سمندروں میں، فضا میں، ہوائی جہاز میں، اور آپ کسی کمرے میں، کچے مکان میں،
کچی مسجد میں بھی اگر آپ نماز پڑھیں گے مگر آپ کے نماز میں آپ کا رخ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف، آپ کا منہ، آپ کا چہرہ مکے کی طرف ہوگا تو آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہوگا، سنت بھی ادا ہوں گی، نفل بھی ادا ہوگا، یہ نماز قبول بھی ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا کریں گے اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ کتنی اچھی نماز پڑھ لیں، کتنا خوبصورت اس میں قرآن پڑھیں، لمبا قیام رکوع اور سجدہ کریں، بڑے توجہ سے التحیات تشہد درود پاک پڑھیں، دعا مانگیں، مگر نمازی کا چہرہ اگر بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ وہ نماز ہوگی؟ جو کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی وہ ہاتھ ہلا کر کہے کہ نماز، بولو نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہوگی؟ چہرہ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے۔ جیسے نمازی کا بدن پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کپڑے ناپاک نماز نہیں ہوگی، جگہ ناپاک نماز نہیں ہوگی، اور اگر بدن ناپاک نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح پر یاد رکھیں یہ تمام چیزیں پاک بھی ہوں، کپڑا پاک، جگہ پاک، بدن پاک، لیکن نمازی کا چہرہ مکے کی طرف بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں قبلے کی طرف ہونا چہرے کا ضروری ہے۔ ہمارے خیر المدارس کی جو پرانی مسجد تھی اس کی بنیادیں بھر دی گئیں، پیسہ خرچ ہو گیا، اب اوپر دیواریں اٹھانی تھی۔ حالانکہ بنیادوں میں خیال رکھا گیا تھا کہ بنیاد قبلے والی دیوار بیت اللہ کی طرف ہو، لیکن بعد میں جب بنیادیں بھرنے کے بعد دیکھا گیا تو اس کی بنیادیں تھوڑی سی خانہ کعبہ اور بیت اللہ سے ہٹی ہوئی تھی، بالکل سیدھا قبلہ نہیں تھا۔ تو میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بنیاد توڑ دو۔ حضرت پیسے لگ گئے، میٹیریل خرچ ہوا ہے، سیمنٹ، بجری، ریت، اینٹیں لگ گئی ہیں، اب تھوڑا سا نشان دے دیں گے اور تھوڑا سا فرق ہے۔ فرمایا پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز کی پرواہ ہے۔ نمازی کی نماز خراب نہیں ہونی چاہیے، اس کو توڑ دو، اس پوری بنیاد کو ہٹا کر دوبارہ صحیح بناؤ۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا خیر محمد جلندری قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان، حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری، نعرہ تکبیر! انہوں نے پیسوں کی پرواہ نہیں کی، وقت کی پرواہ نہیں کی، وہ تمام بنیاد توڑوا دی اور دوبارہ بیت اللہ کی طرف اور قبلہ رخ اپنی مسجد کی بنیاد رکھوائی۔ آپ حضرات جو بھی مسجد بنائیں، کچی یا پکی، چھوٹی یا بڑی، پہلے تسلی کیا کریں، اطمینان کیا کریں کہ اس کی قبلے والی دیوار اور اس کی بنیاد بالکل بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف ہو، مکہ کی طرف ہو، جہت قبلہ درست اور صحیح ہو، اور اپنے علاقے میں کوئی ماہر ہو اس کو، علماء کو بلاؤ، اور جو اس فن کو جانتے ہو وہ آ کر آپ کو نشان دے، پھر اس نشان کے مطابق مسجد بناؤ۔ یہ بیت اللہ جو مکے میں ہے یہ ہماری عبادت کا، نماز کا قبلہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، جو میں نے پہلے آیت پڑھی دوسرے پارے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ میرے محبوب پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، وحی کے انتظار میں، اللہ کے حکم کے انتظار میں، کیونکہ شروع میں قبلہ بیت اللہ نہیں بیت المقدس تھا، مسجد حرام نہیں مسجد اقصی تھی، خانہ کعبہ نہیں تھا فلسطین میں، اور اس دور میں وہ شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ وہاں جو مسجد اقصی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، دعا کرو اللہ مسجد اقصی بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کر دے، آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ غزہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائے، آمین کہو۔ اے اللہ ان کی شہادتوں قربانیوں کو قبول فرما، اور بیت المقدس کو آزاد کر دیجئے، اور مسجد اقصی کو آزاد کر دیجئے، اور جس طرح آپ نے ہمیں خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادتیں دی ہیں، ہم سب کو بیت المقدس میں اور مسجد اقصی میں جا کر بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام ایک قول کے مطابق مکے میں ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ابتدا سے ہی، اور ایک قول کے مطابق پہلے بیت اللہ پھر بیت المقدس کی طرف مکے میں ہوتے ہوئے آپ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حضور کا دل یہ چاہتا تھا، تمنا یہ تھی کہ قبلہ بدل جائے، بیت اللہ بن جائے بجائے بیت المقدس کے، مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام ہماری نماز کا قبلہ بن جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تمنا، خواہش اور دعا تھی۔ کیوں تھی؟ 3 وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ بعض کہتے ہیں داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر اس کی تعمیر جدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ملت ابراہیمی پر آپ کی شریعت میں بہت سے احکام وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے۔ اس سے حضور کی تمنا یہ تھی کہ ہمارا قبلہ وہ بن جائے جو ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے۔ تو حضور چاہتے تھے کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ، مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کو بنانے والے کون تھے؟ ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے۔ دوسری وجہ، حضور علیہ السلام پیدا مکہ المکرمہ میں ہوئے تھے، یہ آپ کا شہر اور وطن تھا، آپ کی پیدائش مبارک مکہ المکرمہ میں ہوئی تھی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی تمنا تھی کہ میرے پیدائش کے شہر میں جو اللہ کی عبادت کا مرکز ہے یہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ اور تیسری وجہ حضور کی خواہش کی یہ تھی کہ سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے بیت اللہ کو بنایا، پھر دنیا کو بنایا ہے، تو جو سب سے پہلے گھر بنا ہے وہ ہماری عبادت کا قبلہ بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو بنا ہے دنیا میں زمین پر وہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنا۔ اس سے حضور چاہتے تھے یہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی تمنا پوری کی، حضور کی خواہش پوری کر دی، حکم بھیج دیا کہ تم اپنی نمازوں میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کی بجائے بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو، اپنا چہرہ ادھر پھیر لو۔ یہ حکم مدینہ پاک میں جا کر آیا،
لیکن ذرا میرے دوستو توجہ کرنا، اللہ نے الفاظ کیا فرمائے، سبحان اللہ۔ خاص طور پر اہل علم اس پر غور کریں کہ اللہ نے قبلہ بدلا تو اللہ یوں فرما دیتے، ہم نے قبلہ بدل دیا، مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر لو، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لو، خانہ کعبہ کی طرف کر لو، مگر اللہ نے صرف یہ لفظ نہیں فرمائے۔ ذرا توجہ کرنا، قرآن میں اللہ نے کیا لفظ اتارے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة۔ میرے محبوب، ہم نے دیکھا آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے کہ ابھی حکم آیا، ابھی حکم آیا، وہی آ جائے کہ قبلہ تبدیل ہو رہا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے چہرے کو اٹھنے کو، آپ کی بے چینی، بے قراری اور اضطراب کو دیکھا ہے۔ ہم قبلہ بدل رہے ہیں، لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْقِبْلَةَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْكَعْبَةَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ۔ ہم آپ کو مسجد حرام کی طرف پھیر رہے ہیں، قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں۔ نہیں، آگے لفظ بڑھایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، آگے قید لگا دی، تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا۔ میرے محبوب پیغمبر، جس کو تو پسند کرتا ہے ہم اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ اے اللہ، جو کہہ رہے ہیں ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اتنا نہیں کہا قبلہ بدل دیا، اتنا کہہ دیتے تب بھی کافی، حضور کا مقام شان عظمت کے حضور کی خواہش پر اللہ نے قبلہ بدلا۔ نہیں، آگے لفظ بڑھایا ترضاہا، سارے اپنی زبان سے کہو اے اللہ، جو یہ ترضاہا قرآن کا لفظ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، قرآن کو ان کے حق میں سفارشی بنا دینا۔ کہو میرے ساتھ ترضاہا، پورا مجمع کہے، بلند آواز سے کہے ترضاہا۔ معنی کیا ہے؟ میرے محبوب، عبادت تو میری ہوگی، نماز تو میری ہوگی، کھڑا تو میرے سامنے ہوگا، رکوع تو نمازی مجھے کرے گا، سجدہ تو مجھے کرے گا، التحیات تو میری پڑھے گا، التحیات للہ والصلوات کہے گا، لیکن میرے محبوب قبلہ تیری پسند کا ہوگا، عبادت میری ہوگی، قبلہ تیری پسند کا ہوگا، قبلہ آپ کی چاہت کا ہوگا۔ لفظ ترضاہا کا اضافہ کیا، حالانکہ مضمون مفہوم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً پر بھی پورا ہو سکتا تھا، لیکن آگے ترضاہا۔ میرے محبوب، جس کو تو پسند کرتا ہے، تیری پسند یہ ہے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، تمہاری پسند یہ ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، تمہاری پسند یہ ہے کہ بیت اللہ اور یہ کعبہ مسجد حرام قبلہ بن جائے۔ اگرچہ نماز تو میری ہوگی، عبادت تو میری ہوگی، لیکن قبلہ میں تیری پسند کا بنا دیتا ہوں۔ معلوم کہ قبلے کا قبلہ بھی محمد الرسول اللہ ہے، قبلے کا قبلہ بھی، اور یہ قبلہ بھی عبادت اور نماز کا قبلہ حضور کی وجہ سے بنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ تم وجدی ہو یا نجدی ہو؟ وجدی کہتے ہیں عاشق رسول کو، عشق و محبت والے۔ تو میرے دوستو، یہاں میں ایک جملہ تمہیں کہتا ہوں، اگرچہ کوئی کہے گا یہ گاؤں ہے، دیہات ہے، سامن والا، یہ تو بیچارے دیہاتی لوگ ہیں، ان کو کیا، لیکن وہ بات اتنی پیاری آ گئی ہے، میں اب رہ نہیں سکتا، اور انشاءاللہ آسان لفظوں میں بتاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو جملہ ہے نا، ذہن میں رکھنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، بولو ترضاہا۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ اے محبوب، ہم آپ کے قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں، وہ قبلہ جس کو تو پسند کرتا ہے، جس کو تو نے چنا ہے، جو تمہاری چاہت ہے، جو تمہاری پسند ہے۔ اب یہاں سنو، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور جب وہ بیان کرتے تھے
تو ایسے لگتا تھا جیسے اللہ ان کے دل اور دماغ میں یہ مضامین اتار رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے، یہ الہامی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کی روشنی میں ایک ایسا جملہ فرمایا ہے جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ جو آب زر سونے کا پانی مل جائے تو اس سے لکھے تو تب اس جملے کی قدر ہو سکے گی۔ جو دریا بکوزہ ہے کہ چند جملوں میں انہوں نے بہت بڑا مضمون بیان کر دیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پہلے معنی ذہن میں رکھو کہ اللہ نے فرمایا وہ قبلہ بنا رہا ہوں میرے محبوب میرے محمد جو آپ کی پسند ہے۔ تو اس پر قاری صاحب نے جملہ بنایا، فرمایا اللہ کی شریعت پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے۔ جس کو سمجھ آیا وہ سبحان اللہ کہے۔ یہ علماء اس کی لطافت اور گہرائی کو زیادہ سمجھیں گے۔ فرمایا اللہ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کا حکم آمنہ کے لال کی طبیعت پر اترتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آمنہ کے لال کی طبیعت جو چاہتی ہے اللہ اس کو شریعت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ اللہ کی شریعت پیغمبر کی طبیعت پر نازل ہوتی ہے، پیغمبر کی طبیعت پر اترتی ہے۔ یہ ہے عاشق رسول۔ کہتے علماء دیوبند عشق رسول سے خالی ہیں، میں کہتا ہوں عشق رسول کا سبق اگر ملتا ہے تو ملتا ہی علماء دیوبند سے ہے۔ اس دور میں صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بعد ہمارے اس دور میں حضور کے عشق و محبت کا سبق پڑھایا، سکھایا، بتایا، سمجھایا ہے تو علماء دیوبند نے سمجھایا ہے۔ یہ ہے سچے عاشق رسول۔ فرمایا اللہ کی شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اترتی ہے، یعنی حضور کا مزاج، حضور کی طبیعت جو پسند کرتی ہے اللہ اس کو بولو۔ میں اب چند مثالوں سے آپ کو بات سمجھا دوں تاکہ آسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ یا بھوک ہڑتال تھی؟ بولو، کھاتے تھے نا، کھانا کھاتے تھے نا۔ یہ کھانا طبیعت کا تقاضا ہے، بھوک لگتی ہے انسان کھاتا ہے، یہ عادت ہے، یہ مزاج ہے۔ مگر جب میرے محبوب پیغمبر نے کھانا کھایا اور اس طرح کھایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا، دائیں ہاتھ سے کھایا، اپنے سامنے سے کھایا، بیٹھ کر کھایا، یہ پیغمبر کا مزاج تھا کہ بسم اللہ پہلے پڑھوں پھر کھانا کھاؤں، ہاتھوں کو پہلے دھوؤں پھر کھانا کھاؤں، اور بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں، کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ یہ میرے نبی کا مزاج تھا، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا تقاضا تھا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، دائیں سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر کھانا ہے، ہاتھوں کو دھو کر کھانا ہے۔ تو جب یہ میرے پیغمبر کی طبیعت تھی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جس کو تو پسند کر رہا ہے ہم قیامت تک کے لیے اس کو سنت بنا دیں گے، جو بھی تیرے طریقے پر کھائے گا وہ کھانا عادت نہیں عبادت بن جائے گا، وہ دنیا نہیں وہ دین بن جائے گا، وہ طبیعت نہیں وہ شریعت بن جائے گا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کی طبیعت کو شریعت اور سنت بنا دیا۔ دائیں ہاتھ سے پانی پیا، دودھ پیا، حلال پینے کی چیزیں پی، بیٹھ کر 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کر اللہ نے اس کو شریعت بنا دیا، سنت بنا دیا۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، تو قاری طیب صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت، کہو اپنی زبان سے، شریعت حضور علیہ السلام کی طبیعت پر اترتی ہے۔ میرے نبی جو چاہتا ہے اللہ اس کو شریعت بنا دے۔ حضور مسجد میں گئے، دایاں پاؤں پہلے رکھا، بایاں بعد میں، یہ حضور کی طبیعت تھی، اللہ نے سنت بنا دیا۔ بیت الخلاء لیٹرین ٹائلٹ میں گئے قضائے حاجت کے لیے، بایاں پاؤں پہلے رکھا، دایاں بعد میں رکھا، اللہ نے سنت بنا دیا۔ مسجد سے نکلے، بایاں پہلے نکالا، دایاں بعد میں نکالا، اللہ نے سنت بنا دیا۔ آپ بیت الخلاء سے نکلے،
दायां पांव पहले निकाला, बायां बाद में निकाला, अल्लाह ने इसको सुन्नत बना दिया। मेरा पैगंबर सोते वक्त में किबले की तरफ रुख करके दाएं पहलू पर सोया, अल्लाह ने इसको सुन्नत और शरीयत बना दिया। अल्लाह की शरीयत आमना के लाल की तबीयत पर उतरती है। इसलिए मेरा पैगंबर जो कहता है वो दीन, जो करता है वो दीन, जो पसंद करता है वो दीन। हत्ता कि मेरा नबी चुप रहे और रोके टोके नहीं, तो नबी के सामने जो बात कही और की गई हो और रोका टोका ना हो, अल्लाह उसको भी दीन बना देता है। तो हमारा एक किबला नमाज और इबादत का है। बोलो, आपने अगर सबक याद किया है, आज के जलसे से कुछ लेकर जाओ, बताओ नमाज का और इबादत का किबला कहाँ है? मक्के में बैतुल्लाह। और हमारी जिंदगी का दूसरा किबला कौन सा है? मदीना मुनव्वरा में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो नमाज का किबला, इबादत का किबला बैतुल्लाह मक्के वाला, और ये जिंदगी का किबला, मदीने में जिंदगी का किबला हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब जिंदगी के किबले का? क्या मतलब? जिंदगी के किबले का मतलब यह है कि तुम अपनी जिंदगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब। और अगर हुजूर के तरीके के खिलाफ, हुजूर के फरमान के खिलाफ, हुजूर के इरशादात और तालीमात के खिलाफ जिंदगी होगी, वो जिंदगी नाकाम। जैसे नमाज बैतुल्लाह की तरफ ना हो तो वो नमाज नहीं है, इसी तरह जो जिंदगी आमना के लाल के तरीके के मुताबिक ना हो वो जिंदगी नहीं है। एक आदमी फौत हुआ, जब उसको लाहद में लिटाया तो उसका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ कर दिया। आपका भी यही तरीका है? जब आप किसी को दफन करते हो, कब्र में रखते हो, तो उसका चेहरा किधर करते हो? बोलो, किबले की तरफ करते हो ना? तो चेहरा किबले की तरफ। चंद दिनों के बाद बारिश वगैरह का पानी अंदर चला गया, उस कब्र को खोलना पड़ गया। कब्र को खोला तो चेहरा उसका जब लिटाया था कब्र में तो इधर किया था, अब देखा तो उसका चेहरा फिरा हुआ है, बजाय मगरिब के मशरिक की तरफ उल्टा हुआ। अब वो परेशान हो गए। खैर दोबारा उसका चेहरा ठीक किबले की तरफ कर दिया कि चंद दिन पहले हमने तो इसका रुख उधर किया था, ये पलट कैसे गया, उलट कैसे हो गया? उसके घर गए, तहकीक की, कुछ पता न चला। एक आलिम के पास गए, आलिम से पूछा ऐसे हुआ है हमारी एक मैयत के साथ, वजह क्या है? फरमाया इसने जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत और सुन्नत के खिलाफ गुजारी होगी, इसलिए इसका कब्र में चेहरा फेर दिया गया है। क्योंकि जिंदगी का किबला हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बैतुल्लाह की तरफ भी उसी का चेहरा होगा जो अपनी जिंदगी का किबला हुजूर की तरफ बनाएगा, क्योंकि बैतुल्लाह को किबला हुजूर ने बनवाया था। आज मैं आपसे पूछता हूं, सच बताना, झूठ ना बोलना, आज तुम अंग्रेजों की नकल उतारते हो या हुजूर की नकल उतारते हो? अंग्रेजों की उतारते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जमाना आएगा यहूद और नसारा काफिरों के तरीके पर मुसलमान चलेंगे, एक हाथ के बराबर भी इनका फर्क नहीं होगा, जो काम वो करेंगे वही काम ये करेंगे। नाराज ना होना, मैं अल्लाह का दीन बयान कर रहा हूं। आज अंग्रेज भी अपने चेहरे से दाढ़ी के बाल मूंढता और शेव करता है, मुसलमान भी करता है, तो मुसलमान ने किसकी नकल उतारी? उसने अपनी जिंदगी के इस काम में किबला किसको बनाया? अंग्रेज को बनाया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया? हुजूर के चेहरे पर तो दाढ़ी का नूर था। आज मुसलमान कलमा हुजूर का पढ़ता है मगर हुजूर की शक्ल उसे पसंद नहीं। तौबा करो, दिलों में इरादे करो कि हम इंशाअल्लाह अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत का नूर चमकाएंगे। इरादा करो दिल में,
آپ تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو دن رات جو تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیح کے الفاظ یہ ہیں: سبحان من زین الرجال باللوحا وزین النساء بالزوائب۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو خوبصورت بنایا داڑھیوں کے ساتھ، اور عورتوں کو خوبصورت بنایا سر کے بالوں کے ساتھ۔ یہ مرد کا حسن ہے، یہ سنت کا نور ہے، یہ مرد کے مرد ہونے کی نشانی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے۔ تم نقل اتارو، اللہ اس نقل پر بھی تمہیں ثواب دے دے گا۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے: یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ داڑھی میں بہت کچھ رکھا ہے۔ جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے وہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کو شرم آ جاتی ہے کہ داڑھی رکھ کر میں یہ گناہ کروں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حضور کی نقل ہے۔ میرے چہرے کے لیے میرا قبلہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انگریز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انگریزوں کے ملک میں ایک محکمے کو ضرورت تھی ایک ملازم کی، انہوں نے اشتہار دیا فلاں تعلیم ہو، ہم اس کو اپنی کمپنی میں افسر رکھیں گے۔ بہت سے لوگوں نے درخواست دی۔ اس درخواست دینے والوں میں ایک داڑھی والا مسلمان بھی تھا۔ اس نے انٹرویو دیا، اس کی تعلیم بڑی اعلیٰ، ڈگریاں بہت، تجربہ بہت۔ انٹرویو میں وہ کامیاب ہو گیا، نمبر 1 پر آ گیا۔ تو انٹرویو لینے والے انگریز نے کہا تو میرٹ پر آ گیا، نمبر 1 پر آ گیا، تیرا حق بنتا ہے کہ ہم تجھے اپنے پاس نوکری دے دیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، تیرے چہرے پر داڑھی ہے، ہم داڑھی والے کو نوکری نہیں دیں گے، داڑھی مڈا تجھے نوکری دے دیں۔ مال کی لالچ میں، نوکری کی لالچ میں وہ گیا، داڑھی منڈوا کے آ گیا۔ اس انگریز نے کہا معافی چاہتے ہیں، سوری، ہم تجھے نہیں رکھیں گے۔ اس نے کہا میں تمہاری شرط پوری کر کے آیا ہوں۔ کہا ہم نے آزمانے کے لیے کہا تھا، جب تو اپنے نبی کا وفادار نہیں ہے تو ہماری کمپنی کا کہاں وفادار ہوگا؟ جب تو اپنے نبی کا وفادار نہیں ہے، چند پونڈ اور ٹکور پیسوں کی خاطر تو نے اپنے نبی کے والی شکل ختم کر دی ہے۔ کل ہماری کمپنی کے راز، ہماری فائلیں دوسروں کو دے دے گا، ہمارے راز دوسروں کو بتا دے گا، ہم تیرے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے، جاؤ۔ یہ نبی سے وفا کا تقاضا ہے کہ چہروں پر داڑھیاں رکھو۔ حضور علیہ السلام میری اور آپ کی زندگی کا قبلہ ہے، لیکن آج ہم نقل کس کی اتار رہے ہیں؟ تم اپنی شادیوں میں، اپنے تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہو اور کھلاتے ہو کہ نہیں کھلاتے؟ یہ تو جانوروں کا کام ہے، جانور کھڑے ہو کر کھاتا ہے۔ آپ دیکھو اپنے آپ کے اونٹ، آپ کی گائے، آپ کی بھینس، آپ کی بکریاں چلتے پھرتے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ انسان کا کام تو بیٹھ کر کھانا ہے۔ اور آج تم کتنی شادیوں کی تقریبات کرتے ہو اور کتنے فنکشن کرتے ہو جس میں بیٹھ کر کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانے کا انتظام ہوتا۔ تو تم نے حضور کو اپنی زندگی کا قبلہ کہاں بنایا؟ ہم نے کہاں بنایا؟ حالانکہ حضور ہماری زندگی کا قبلہ ہے۔ ہم نے زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے آمنہ کے لال نے گزاری اور فرمائی۔ مرد الگ کھانا کھائیں، عورتیں الگ کھانا کھائیں۔ آج ہم نے انگریزوں کی نقالی کرتے ہوئے روشن خیالی، اور ہم نے کہا یہ ہمارے ترقی یافتہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم بھی مکس گیدرنگ اور مخلوط پروگرام کرتے ہیں۔ ایک ہی حال میں
عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اکٹھے شادی کے فنکشن میں اور باقی تقریبات میں جمع ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی الگ انتظام نہیں، مرد و عورت اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ انگریزوں کی نقل اتاری یا آمنہ کے لال کی نقل اتاری؟ کس کو قبلہ بنایا تم نے؟ زبان سے کہتے ہو حضور ہماری زندگی کا قبلہ ہے، مگر اعمال کا ہمارے کرتوت تو وہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے سچی تجارت کی، امانت اور دیانت کے ساتھ، اور آج دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جبکہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا دیانتدار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہیدوں، نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج کا دکاندار جھوٹ بول کر نمبر 3، نمبر 2 دوائی اور نمبر 2 چیز کو کہتا ہے نمبر 1 ہے۔ قسم کھا کر جھوٹ بولتا ہے میں نے اتنے میں لی ہے، حالانکہ اتنے میں نہیں لی ہوتی۔ جھوٹ بول کر اپنی حلال کمائی کو حرام کی کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی؟ کیا حضور نے شادیاں نہیں کی؟ 11 شادیاں حضور علیہ السلام نے کی ہیں، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، 4 بیٹیوں کے۔ حضور اپنے گھر میں داماد نہیں لائے؟ تو کیا آج ہم نے شادیوں میں یہ معلوم کیا کہ میرے پیغمبر نے خود جو 11 نکاح کیے اور شادیاں کی تھی کس طریقے پر کی تھی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کس طریقے پر کی تھی؟ کیا وہاں ڈانس تھا؟ کیا وہاں پر ڈھول تھا؟ کیا وہاں ناچ گانا تھا؟ تو ہم نے اپنی زندگی کا قبلہ کہاں بنایا حضور علیہ السلام؟ اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ آج ہمارے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، گانے کی آوازیں آتی ہیں۔ عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے، پھر کہتی ہے بچہ نافرمان، نافرمان میری عزت نہیں کرتا۔ جب تم نے اللہ کی اور حضور کی نافرمانی کی ہے تو بچہ کیسے تمہاری فرمانبرداری کرے گا؟ اپنی زندگی کے رخ ٹھیک کرو۔ میرے دوستو یاد رکھو، ساون والو، اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، جلسہ، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا موقع ہے۔ تم دین سیکھنے آئے ہو، میں دین سیکھنے آیا ہوں۔ کس لیے؟ کانوں کی لذت کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ اللہ آپ کے دلوں میں یہ باتیں اتار دے اور آپ کی زندگی بدل گئی، میری زندگی بدل گئی، ہم کامیاب ہیں۔ قیامت کے دن ہم نے، ہماری سفارش انگریز نے نہیں کرنی، آمنہ کے لال نے کرنی ہے۔ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کے خوفناک مناظر سے آمنہ کے لال نے سفارش کر کے نکالنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑا کلام کوئی نہیں، اللہ کا کلام سب سے بڑا کلام ہے قرآن کریم، اور مجھ محمد کے طریقے اور زندگی سے بڑی بہترین زندگی اور طریقہ کسی کا نہیں۔ قرآن سب سے اونچا کلام، میرے پیغمبر کی زندگی سب سے اونچی زندگی، حضور کی زندگی کا ہر طریقہ اعلیٰ۔ میرا نبی بھی سونا، میرے نبی کی زندگی بھی سونی، میرا پیغمبر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی زندگی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر بھی حسین و جمیل، ان کے طریقے بھی حسین و جمیل۔ کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہاری نظر میں وہ شکل جو انگریز کی ہے وہ اللہ کو پسند ہے، یا جو شکل آمنہ کے لال کی ہے وہ اللہ کو پسند ہے؟ محبوب کی شکل بھی محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں، کہو اسلام کے، بولو 5 شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ عقائد، نظریات، عقیدہ۔ عقیدہ ٹھیک ہو کہ اللہ ایک ہے، وہ ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ،
حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، بیماری اور تندرستی لانے والا صرف اللہ، ہر چیز دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا کہا، مشکل کشا کہا، قبر پر سجدے کیے، پیر کو سجدے کیے، تمہارا عقیدہ ختم اور خراب ہو گیا۔ لیکن عقیدہ وہی صحیح معتبر ہوگا جو میرے محبوب پیغمبر کے بتانے کے مطابق ہوگا۔ عقیدہ وہی مانا جائے گا جو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ اگر تم نے اپنے دماغ سے آج کے جعلی پیر نے، آج کے جھوٹے مولوی نے کوئی عقیدہ آپ کو بتایا، وہ عقیدہ معتبر نہیں ہوگا۔ عقیدہ نظریہ وہی معتبر ہوگا جو آمنہ کے لال نے بتایا ہے۔ عقائد میں میرا پیغمبر قبلہ ہے، کوئی مولوی قبلہ نہیں ہے، کوئی پیر قبلہ نہیں ہے۔ مولوی اور پیر کی وہی بات سچی اور مانی جائے گی جو قرآن کے مطابق اور حضور کے فرمان کے مطابق ہو۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا، وہ فرمایا کرتے تھے میں مسئلہ دین کا وہ مانوں گا جس پر اللہ کی مہر ہوگی، میرے محمد کی مہر ہوگی، جس پر رب کی مہر نہیں یا میرے نبی کی مہر نہیں، میں اس کو دین نہیں مانوں گا۔ یہ فرماتے تھے کہ نہیں فرماتے تھے؟ تو اسلام کا سب سے پہلا شعبہ عقائد ہے۔ عقائد میں عقیدہ وہی معتبر ہوگا جو حضور نے فرمایا۔ دوسرا شعبہ عبادات ہے۔ عبادت وہی عبادت ہوگی جو حضور کے فرمانے کے مطابق ہوگی، جو حضور کے سنت کے مطابق۔ اگر تم کہو گے یہ کل کی رسم عبادت ہے، یہ 40واں عبادت ہے، یہ 300 عبادت ہے، ہم اس کو عبادت نہیں مانیں گے کیونکہ میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا۔ یہ بدعت کہلائے گا، 11ویں بدعت کہلائے گی، یہ دین نہیں بن سکتی، کیونکہ عبادات میں معیار اور کسوٹی وہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرا نبی جس کو عبادت کہے گا وہ عبادت ہوگا، جس کو نبی نے عبادت نہیں کہا، ساری دنیا مل کر کے عبادت ہے، وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ عبادات میں بھی قبلہ حضور علیہ السلام، عبادات بھی وہی معتبر، اسی پر اجر و ثواب، اسی پر اللہ راضی ہوگا جو سنت کے مطابق۔ اگر تم نے نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم نے 4 رکعت کی نیت باندھی، 3 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی بجائے دوسری رکعت میں اتحیات میں اگر آپ نے اتنا بھی کہہ دیا اللہم صلی علی محمد، تو بتاؤ آپ کی نماز ہوئی؟ سجدہ صاحب واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو۔ آپ نے نیت باندھی 3 رکعت نماز، مغرب کی، وتروں کی، یا 4 ظہر عصر عشاء، کوئی ایک نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو اتحیات کے بعد درود شریف پڑھے بغیر کھڑے ہونا تھا تیسری رکعت، مگر آپ بھول گئے یا جان بوجھ کر درود شریف پڑھنے لگ گئے مجھے ثواب زیادہ مل جائے، بتاؤ آپ کی نماز ہوئی؟ اخیر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ سجدہ صاحب اچھے کام پر آتا ہے یا غلطی پر آتا ہے؟ آپ نے درود پڑھا ہے یا صرف اللہم صلی علی محمد کا کون سا آپ نے غلط کام کیا ہے؟ کسی مولوی سے پوچھ لو، کسی مسلک والے سے پوچھ لو، وہ کہے گا سجدہ صاحب۔ کیوں؟ کیا غلطی کی؟ بھی درود تو عبادت ہے، 10 گنا معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیوں میں اضافہ، لیکن یہ اس لیے عبادت نہ بنا، سجدہ صاحب کرنے پڑ گئے اخیر میں 2، نماز ناقص ہو جائے گی اگر سجدے نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اگرچہ درود پڑھا، اچھا پڑھا، درود عبادت ہے، مگر نبی کے طریقے کے خلاف پڑھا۔ نبی نے 4 یا 3 رکعت والی نماز میں درود پڑھا ہے، آخری رکعت میں، درمیان میں دوسری رکعت میں نہیں پڑھا۔ تو عبادت وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہو۔ تو عبادات دوسرا شعبہ ہے، اس میں بھی حضور قبلہ ہے۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات، یہ جو آپ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں، زمین اور باغ دیتے ہیں، یہ آپ جو زمینوں میں بٹے پر دیتے ہیں
ٹھیکے پر دیتے ہیں، ان تمام کو معاملات کہتے ہیں۔ یہ بھی ہماری شریعت میں اور اسلام میں ہے۔ یہ ہمارا تیسرا شعبہ ہے جس کو معاملات کہتے ہیں، معیشت کہتے ہیں، خرید و فروخت کہتے ہیں، خریدنا بیچنا، کرائے پر دینا، کرائے پر لینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی تمام تب صحیح ہوں گی جب حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت، رہنا سہنا، جس میں بیوی کا حق، خامد کا حق، بچوں کا حق، ماں باپ کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کے حق، عورتوں کے حق، بچوں کے حق، غلاموں کے حق، مزدوروں کے حق، یہ جن کے ساتھ انسان زندگی گزار، جانوروں کے حق، یہ تمام بھی وہ معتبر ہوں گے جو آمنہ کا لال کہے۔ جس کو امریکہ اور برطانیہ کہے وہ حق نہیں ہے، بلکہ حق وہ ہوگا جس کو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا۔ آج انگریز تو کہتا ہے مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ ہم اس کو مانیں گے؟ بولو۔ جو کہتے ہیں نہیں مانیں گے وہ ہاتھ بلند کر کے کہیں نہیں مانیں گے۔ مرد کی مرد کے ساتھ، عورت کی عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج آپ کے مسلمان ملکوں میں یہ قانون بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے قبلہ حضور علیہ السلام۔ اور آخری شعبہ آداب اور اخلاق، آداب زندگی، اخلاق میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، حسد کیا ہے، کینہ کیا ہے، بغض کیا ہے، عداوت کیا ہے، شکر کیا ہے، صبر کیا ہے۔ یہ تمام کے تمام اخلاق میں بھی وہ معیار معتبر کا جو آمنہ کے لال نے فرمایا۔ اگر کوئی اور کہے گا نہیں، میں نے وقت مختصر آپ کو بات کہی، اس پر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کتنے قبلے ہیں مسلمانوں کے، بولو۔ ایک کہاں ہے؟ مکہ میں۔ دوسرا کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں۔ اللہ آپ کو دونوں دکھائے، دونوں کی جگہ لے جائے۔ بتاؤ مکے میں جو قبلہ بیت اللہ ہے وہ کس چیز کا قبلہ ہے؟ نماز کا اور عبادت کا۔ اور مدینے میں جو قبلہ ہے وہ کس کا ہے؟ بولو۔ وہ زندگی کا قبلہ ہے۔ اپنی نماز کی طرح اپنی زندگی کا رخ بھی انگریزوں کی طرف نہیں، کافروں کی طرف نہیں، غیر مسلموں کی طرف نہیں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کی طرف نہیں۔ پتنگ اڑاتے ہو، یہ پتنگ کن کی رسم ہے؟ ہندوؤں کی ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ اپنی زندگیوں کا رخ ٹھیک کرو۔